بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس انسان کی جان ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، مال ہوتا ہے اور وطن ہوتا ہے۔ اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو دنیا کی تمام جو نعمتیں اس انسان کو ملی ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی خلاصہ ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کے ذریعے سے آپ کو آزمائیں گے، اور جو ان آزمائشوں کے اندر پورا اترے گا، جو ان آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سب سے پہلے جان سے آزمایا گیا اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب یہ صبر سے گزرے اور اللہ کے اس امتحان کو صبر سے پار کیا تو اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے عرصے کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد بیٹا عطا کیا۔ پھر اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، یعنی اس بیٹے کی قربانی مانگ لی گئی۔ یہ امتحان ہوا۔ اس امتحان میں بھی اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے وطن، جو ہمارا آبائی وطن ہوتا ہے، وطن اصلی ہوتا ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے اس کی محبت دل سے نہیں جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس پر ہجرت کرنے پر حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اور چوتھی چیز مال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مال دیا، اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ یوں مال سے بھی آزمایا، وطن سے بھی آزمایا، اولاد سے بھی آزمایا اور جان سے بھی آزمایا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام ان 4 عناصر سے کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو وہ نعمت عطا کی کہ جو اس کائنات میں صرف ایک ہی تھی، اور وہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا عطا ہوا اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ قربانیاں مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت کرے گا۔ مختلف آیات، اور کہیں فرمایا وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرو، کہیں فرمایا نیکی کا حکم کرو، کہیں فرمایا نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ مختلف احکامات ہیں۔ ان احکامات کو ہمارے اوپر لاگو کرنے کے بعد ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا کہ آپ کی جو زندگی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، آپ کے جتنے معاملات ہیں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، اس کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کو مانا، رسول اللہ کے طریقے کو مانا، کامیاب ہوئے۔ اور قرآن مجید نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک ھم الفائزون، اور کہیں بہت سارے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ آج ہم کیوں وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں ناکام ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں حکمتیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ آج یہ حکم اس لیے نہیں مان سکتے کہ چونکہ حکمت یہ ہے۔ ہم شادی بیاہوں کے اندر یہی حکمتیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے۔ حوض کوثر پر، اللہ نہ کرے، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس نے میرے جانے کے بعد میری امت میں نئی نئی بدعات پیدا کی، رسومات کو ایجاد کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں پوری دنیا کے سامنے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور کس کے ہاتھوں ہوں گے؟ اس کے ہاتھوں ہوں گے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا۔
جو وجہ وجود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق شادیاں کریں گے، اپنی پوری کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔